اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ تعالی و ای الاعمال احب الی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں محبوب ترین شخص کون ہے، یعنی اللہ کو کس شخص سے بہت محبت ہے، اور محبوب ترین عمل کون سا ہے، کون سا عمل ایسا ہے جس سے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ تو اس حدیث میں 9 چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ ان میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اللہ کو جس بندے سے محبت ہے وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق یعنی دوسرے انسانوں کو زیادہ نفع اور فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو شخص دوسرے لوگوں کو جتنا نفع مند ہے وہ اتنا اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے۔ جس سے انسانیت کو، لوگوں کو، اس میں بیوی بچوں سے شروع ہو جاتا ہے یہ تعلق، اعزاء اقارب سے، پڑوسیوں سے، دوست احباب سے، سوسائٹی کے غریبوں سے، متعلقین سے، امیروں سے، دوسرے لوگوں کو جس شخص سے جتنا فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، مال میں، دولت میں، علم میں، اخلاق میں، مدد و نصرت میں، رہنمائی میں، حاجت روائی میں، کسی بھی اعتبار سے، اس کے غم کو خوشی میں بدلنے میں، کسی بھی اعتبار سے جو شخص دوسرے لوگوں کو جتنا زیادہ فائدہ پہنچائے گا اس کی زندگی سے، اس کے طرز عمل سے، اور اس کی فکر میں، ذہن میں یہ چیز جمی رہے گی، میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، میں دوسروں کے لیے زندہ ہوں، دوسروں کی رہنمائی کے لیے، دوسروں کی حاجت روائی کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، تو جتنی بھلائی آپ کی ذات سے دوسرے کو پہنچے گی اتنا ہی آپ اللہ کی ہاں محبوب ہوں گے۔ یہ پہلی بات فرمائی۔ اور رہ گئے اعمال، اللہ پاک کو سب سے عمل کون سا محبوب ہے؟ فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی سرور یدخلہ علی مسلم۔ سب سے زیادہ جس عمل سے اللہ کو محبت ہے وہ یہ کہ بندہ دوسرے کے دل کو خوشی پہنچائے۔ دیکھیے پہلا جواب جو تھا اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرے کو فائدہ پہنچائے، وہ عملاً کچھ فائدہ ہے جو دکھائی دیتا ہے کہ اس کی کوئی حاجت تھی، پریشانی تھی، مشکل تھی، اس کو دور کیا اور اس کی مدد کی۔ دوسری چیز ہے اس کا تعلق ایک کیفیت کے ساتھ، ایک حالت کے ساتھ، فیلنگ کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی بھلا وہ تو کچھ نہیں کر سکتا مگر کم سے کم اس کے عمل سے دوسرے کے دل کو خوشی پہنچے، مسرت پہنچے، فرحت کا باعث بنے۔ خواہ مسکرا کے دیکھ لے تو خوشی ہو جائے، خواہ اس کا حال چال پوچھ لے خوشی ہو جائے، خواہ اس کی پریشانی کا فکر کر لے، کنسرن ظاہر کر لے تو خوشی ہو جائے، خواہ کسی کام میں اس کی مدد کر لے اس کو خوشی ہو۔ آپ آج کل گھر میں ہیں، مثلاً آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل کے کوکنگ کریں، خوشی ہوگی، آپ کی بیوی کا ایک بوجھ ہلکا ہوگا۔ اپنے دن بانٹ لیں، 7 دن ہیں، 2 دن آپ کوکنگ کریں، اور بچے بڑے ہیں تو 1-2 دن بچوں کو دکھائیں، وہ کوکنگ کریں، آپ ان کو ہیلپ کریں۔ 3 دن آپ کی وائف کوکنگ کری، آپ ان کو ہیلپ کریں، کچن میں کھڑے ہوں، مل کے پیاز کاٹیں، سبزی کاٹیں، ٹماٹر کاٹیں، سیلڈ بنائیں، سبزی بنائیں، کوکنگ کریں، ان کے ساتھ جوائنٹلی کام کروائیں، گھر کا صفائی میں ہیلپ کریں۔ اس عمل سے آپ نے ان کو نفع بھی پہنچایا اور اس عمل سے ان کو سرور بھی پہنچا۔ پھر بچوں کے ساتھ بیٹھے کھیلیں، فیملی کے ساتھ کوالٹی کا اچھا خوشگوار وقت گزاریں جس سے ان کو خوشی ہو۔ یاد رکھ لیں معاملات میں ہر بھلائی کی ابتدا فیملی سے ہوتی ہے۔ الاقرب فالاقرب۔ بعض لوگ فیملی کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور باہر بڑی خیرات اور بڑی حسنات اور بڑی بھلائیاں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بھلائیاں قبول نہیں ہوتی۔ بھلائی کی ابتدا اپنی فیملی سے، بیوی بچوں سے ہوتی۔ انفاق خرچ کرنے کی ابتدا بچوں سے، ان کے دلوں میں سرور اور خوشی ڈالنے کی ابتدا اپنی فیملی اور بچوں سے۔ اس سے آپ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے اور آپ کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم کریں، ان کو اپنے قریب کریں، خود ان کے دلوں کے قریب ہوں، اپنی رویہ سے محبتیں بانٹیں، مسرت بانٹیں۔ تو فرمایا جو شخص مسرت اور محبت بانٹتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے کے دل میں سرور اور راحت پیدا ہوتی ہے، کمفرٹ ملتی ہے دوسرے کو، وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا تیسرا،
آج ہم اسی حدیث پر اکتفا کریں گے. اس مضمون کو پھر میں انشاءاللہ اگلی نشست میں جاری رکھوں گا. یہ حدیث مکمل آج کریں گے بس. تیسرا عمل فرمایا اور یکشف عنہ کربت، یا کوئی شخص کسی دوسرے کی کوئی ایک مصیبت اور مشکل دور کر دے، اس کی مدد کر، کسی قسم کی مشکل ہے. اب اس کی تفصیلات ہیں. کوئی شخص کسی مشکل میں مبتلا ہے تو جو آدمی اس کی حاجت روائی کر دے، اس کی مشکل پریشانی کو دور کر دے، یہ تیسرا عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے. اور تقضی عنہ دینا، یا چوتھا کوئی قرض دار ہے اس کی مدد کر کے اس کا قرض اتار دے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور تطرد عنہ جوعا، کوئی شخص بھوکا ہے اس کی بھوک کو رفع کر دے، کھانا کھلا دے. آج کل یہ عمل کتنا دستیاب ہے آپ کو. بے شمار لوگ بھوکے ہیں، وسائل کی کمی ہے، کاروبار روزگار بند ہیں. جن کو اللہ نے دیا ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں. میں مبارکباد دیتا ہوں منہاج القرآن کی دنیا بھر کی تنظیمات کو، پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر پوری دنیا کی تنظیمات کو، اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی تمام تنظیمات کو، جو کروڑ روپے خرچ کر کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ایام میں. میرا دل یعنی آپ نے خوشی سے بھر دیا ہے میرے تمام کارکنان نے. یہ وہ عمل ہے، یہ اصل دین ہے، یہ ایمان ہے کہ لوگ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلانا اعلیٰ اسلام اور اعلیٰ عمل ہے جس سے اللہ کو محبت ہے. اور پھر فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَا أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ شہراً. فرمایا کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے ایک قدم چل کے جائے، کسی کی مدد کے لیے، کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے ایک قدم چل کے جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک قدم کسی کی مدد کرنے میں چل کے جانا مجھے پورا ایک مہینہ اس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی کیفیت فرمائی کہ میں پورا مہینہ اپنی مسجد میں یعنی مسجد نبوی ہے اس میں اعتکاف بیٹھا رہا ہوں، نفلی اعتکاف. اس اعتکاف کی عبادت سے کہیں زیادہ مجھے اور میرے اللہ کو یہ عمل محبوب ہے کہ بندہ چند قدم چل کے کسی کی مدد کے لیے جائے. دیکھیے کتنا کنسرن پیدا کیا ہے، انسان کے اندر انسانیت پیدا کی ہے، انسان کو انسانوں کی پریشانیوں کا احساس پیدا کیا ہے، اس کی فکر پیدا کی ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. مضمون تو یہ تھا مگر میں نے چاہا کہ میں حدیث پوری بیان کر دوں. آج کا سبجیکٹ جو ہے وہ حصہ اب آیا، مگر میں نے نہیں چاہا کہ حدیث کو آدھا بیان کر دوں آدھا چھوڑ دوں. تو فرمایا جو شخص اپنے غصے کو قابو کر لے، غصے کو کنٹرول کر لے، غصے کو اچھے طریقے سے مینج کر لے، اللہ پاک کو یہ عمل بڑا پسند ہے. وہ اس نیک عمل کے صدقے اس کے گناہ کو، اس کی خرابیوں کو یا اس کی کوئی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے گا. من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ. جو شخص میں پھر کہ اپنے غصے کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے، مینج کرتا ہے، ضبط کر لیتا ہے غصے کو، اللہ پاک اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اور یہ بھی محبوب ترین اعمال میں سے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا 8ویں چیز وَمَنْ قَزَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْدِيَهُ أَمْدَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پہلا تو تھا کہ غصہ ظاہر ہو رہا تھا، اس کو روک لیا، کنٹرول کیا اس کیفیت میں. اب دوسری چیز فرمائی ابھی باہر اس کے غصہ ظاہر نہیں ہوا تھا، اندر ابال کی طرح موجود تھا، ارتعاش تھا، اندر اس کی ایجیٹیشن تھی. اور اس کو جس شخص نے کنٹرول کر لیا، اندر ہی غصہ باہر ظاہر ہونے سے بھی پہلے اس کو ضبط کر لیا اور اس کو صبر میں، حلم میں، بردباری میں، ٹھنڈک میں بدل دیا. فرمایا حالانکہ وہ چاہتا تو جس پر غصہ آ رہا تھا اس پر ظاہر کر سکتا تھا، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا تھا، انتقام لے سکتا تھا، جو وہ چاہتا تھا کچھ نہ کچھ کر گزرتا. مگر اس شخص نے اس کو ضبط کر لیا، اندر ہی ضبط کر لیا اور باہر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا. فرمایا وہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کے دل کو اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ بھر دے گا. جو چاہے گا وہ شخص اللہ پاک اس کو قیامت کے دن عطا کر دے گا. جو شخص غصہ ظاہر کر سکتا تھا
یا کسی پہ غصہ نکال سکتا تھا یا کسی کو نقصان پہنچا سکتا تھا یا اونچا بول کے کسی کو ڈرا دھمکا سکتا تھا، یہ کر سکتا تھا، مگر اس نے ضبط کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس عمل سے اللہ میری پردہ پوشی فرماتا ہے، اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس عمل سے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، یہ سمجھ کے اس نے اس غصے کو ضبط کر لیا، تو اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اس مقام پر پہنچایا۔ اور پھر آخری چیز حضور علیہ السلام نے فرمائی، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت روائی کے لیے جائے، جتنے قدم چلے گا اپنے کسی حاجت مند بھائی کی مدد کے لیے، فرمایا قیامت کے دن جب ہر شخص کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، ہر کوئی پل صراط پہ پھسل رہا ہوگا، اللہ پاک اس کو ثابت قدمی عطا کر دے گا۔ یعنی پل صراط سے پھسلنا گرنا اللہ اس کو بچا لے گا، اس کو قیامت کے دن ثابت قدم کر دے گا۔ قیامت کا لڑکھڑانا بڑا خطرناک ہے آج کے لڑکھڑانے سے۔ تو فرمایا جو شخص حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، مدد اور بھلائی کرتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، قیامت کے دن بھی ثابت قدمی دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ عمل اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ سو آج اس آیت کریمہ کے ذکر کے ساتھ اور غصے کی جو اثرات اور نقصانات ہیں اس کے انالیسس کے ساتھ ایک حدیث ہے نبوی جس کے اوپر ہم نے آج گفتگو مکمل کی۔ اس کو امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی الدنیا نے قضاء الحوائج کے باب میں اپنے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا اسناد سند بھی حسن ہے۔ اگر صرف اس ایک حدیث کو آپ زندگی میں لے لیں اور اس کو ایک پورا ایک کانسٹیٹیوشن بنا لیں لائف کا، 9 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور ساروں پر کنسنٹریٹ کر لیں، ساری زندگی بدل جائے گی۔ کوشش کریں اس سبق کو یاد کرنے کی، اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی، اور پھر ہر روز اس کی اپلیکیشن میں ترقی کرتے چلے جائیں۔